تسبیح زہرا ایک نایاب خزانہ ہے، اور کیونکہ یہ سفر کے لیے بھی ہے، یہ حضر کے لیے بھی ہے، یہ سوتے وقت اس کا پڑھنا، اور مختلف اوقات ہیں جس میں پڑھنے سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید کے اندر ظاہراً سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن معنی و مفہوم کے لحاظ سے اس سورے سے بڑھ کر کوئی سورہ نہیں ہے، سب سے بڑا سورہ ہے۔ میں صرف معنی نہیں، الفاظ کے لحاظ سے بھی یہ سورہ غنی ہے، اور یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوا ہے کہ الفاظ کے لحاظ سے اعطینا، پورے قرآن کے اندر لفظ اعطینا کہیں تکرار نہیں ہوا ہے، صرف اس سورے کے اندر ہے۔ کوثر صرف اسی سورے کے اندر موجود ہے۔ شانیہ کا صرف اور صرف اسی سورے کے اندر موجود ہے، قرآن میں کہیں بھی تکرار نہیں ہوا ہے۔ ابتر صرف اور صرف اس سورے کے اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے الفاظ کے لحاظ سے بھی غنی ہے، اور معنی و مفہوم کے لحاظ سے بھی یہ سورہ بہت بڑا سورہ ہے۔ کیونکہ یہ اس کی شان میں ہے جو علت خلقت کائنات ہے، وہ اس کے شان میں یہ سورہ نازل ہوا ہے، جس کے بارے میں فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اے رسول اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، لما خلقتک، میں تجھے رسول کو خلق نہ کرتا۔ لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو لما خلقتکما، نہ میں تجھے رسول کو خلق کرتا، نہ میں علی کو خلق کرتا۔ علت خلقت کائنات اس لیے کہتے ہیں، جب تعارف ہوتا ہے، آپ حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب تعارف کا سلسلہ آتا ہے، تاجدار انبیاء سے نہیں، مولا کائنات سے نہیں، حسنین سے نہیں، بلکہ فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یعنی مرکز تعارف ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کیونکہ فاطمہ صرف پیغمبر خدا رحمت للعالمین کی بیٹی نہیں، بلکہ فاطمہ ام ابیہا ہے، مرکز رسالت ہے۔ لفظ لغت میں مرکز کو کہتے ہیں، یہ ثانوی معنی ہے جو ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ رسالت، مرکز رسالت ہے، مرکز امامت ہے، مرکز ولایت ہے۔ تو پھر ایک تحفہ، ایک بہت عظیم تحفہ پیغمبر خدا نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کیا ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ جتنی عظیم فاطمہ زہرا ہے، جتنی عظمت فاطمہ زہرا کی ہے، اور اتنا بڑا تحفہ پیغمبر اسلام نے، اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ دنیا میں نہیں ہے، وہ ہے تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور کیا فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام؟ فرماتے ہیں احب الی من صلاۃ الف رکعۃ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تسبیح زہرا کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ مجھے اور میں امام جعفر صادق علیہ السلام 1000 رکعت نماز پڑھوں۔ ایک امام کی ایک رکعت کتنی عظیم ہوتی ہے؟ اگر میں جعفر صادق علیہ السلام اگر 1000 رکعت نماز پڑھوں، اس 1000 رکعت نماز سے ایک تسبیح زہرا نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں، وہ 1000 رکعت نماز جعفر صادق علیہ السلام سے افضل ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے نماز سے نہیں، وہ افضل ہے۔ یہ تسبیح صرف نماز کے لیے مختص نہیں۔ اگر کوئی سفر کے لیے اب نکلتا ہے، اور یعنی عازم سفر ہوتا ہے، اگر یہ تسبیح زہرا پڑھ کر جائے تو یہ وعدہ ہے کہ جب تک سفر سے نہیں لوٹے گا، تسبیح زہرا کے صدقے وہ ہمیشہ
جو ہے وہ سالم اور قائم رہے گا اور واپس اپنے گھر سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں کروں، یہ ایک تسبیح زہرا ایک نایاب خزانہ ہے، اور ائمہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح اپنے بچوں کو واجب نمازیں سکھاتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے بچوں کو معصوم فرماتے ہیں کہ ہم تسبیح زہرا بھی سکھاتے ہیں۔ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا ایک مستقل عبادت ہے، صرف ایک تسبیح کا نام نہیں ہے۔ اس کے انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، ان کے مختلف پہلو آپ خدمت میں پیش ہوں گے، اور کیونکہ یہ سفر کے لیے بھی ہے، یہ حضر کے لیے بھی ہے، یہ سوتے وقت اس کا پڑھنا، اور مختلف اوقات ہیں جس میں پڑھنے سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے، کیونکہ علت خلقت کائنات کے لیے پیغمبر اسلام اور خدا اور رسول کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، اور یہی تحفہ آج ہمارے لیے جو ہے وہ میسر ہے۔ پروردگار سے ہم طلب کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ ہم اپنی زندگی میں اس تسبیح زہرا کو، ہاں بعض جو سمجھنے والے اولیاء، جو بڑے بڑے عرفاء جب اس تسبیح کو پڑھتے تھے تو ایک ایک گھنٹہ، ہم نے جو تحقیق کی ہے، گھنٹے لگتے تھے ایک تسبیح کے لیے، لیکن افسوس یہ ہے اگر ہم گھنٹہ اگر نہ بھی لگائے تو کم از کم انتہائی ٹھہر کر آہستہ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تسبیح تو پڑھی جاتی ہے لیکن اتنی تیزی سے کہ جو الفاظ جو ہے نا وہ کی طرف گہرائی کے میں جا کر کے معنی کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، یعنی باقاعدہ اللہ اکبر کو اس طرح پڑھے کہ جس طرح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ہمیں سکھایا ہے، معصومین نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی تسبیح کے لیے ہم کے اس خزانے کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے زندگی اور اخروی زندگی اور دنیاوی زندگی دونوں کے لیے، کیونکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ تسبیح دنیا میں بھی ایک حسنہ ہے اور آخرت میں بھی ایک حسنہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس تسبیح کے ہم ورد صرف اور صرف نماز کی حد تک نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی میں اس کا جو ہے اس سلسلہ جو ہے نا تسبیح زہرا کا ہم جاری و ساری رکھیں۔ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق دے کہ فاطمہ زہرا کی سلام اللہ علیہا کی اس تسبیح کو خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور معاشرے میں اس تسبیح کے حوالے سے صرف یہ بات میں ایک بار پھر تکرارن عرض کرتا ہوں کہ تسبیح کو ٹھہر کر پڑھیں۔ بعض ہمارا اللہ اکبر اور اتنی یعنی سپیڈ سے اور اس تیزی سے پڑھتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا وہ تسبیح زہرا کا وہ حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ٹھہر کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سوچیں کہ فاطمہ زہرا نے جب کہا ہوگا تو وہ دل سے سپر طاقت اللہ کو مانتی تھی، اور ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اکبر کا معنی ہے نہ امریکہ سپر طاقت ہے نہ کوئی اور طاقت ہے، سپر طاقت ہے تو صرف اللہ ہے، اور سب سے عظیم اور ہستی کائنات کا واجب الوجود خدا ہے۔ اس طرف توجہ رکھتے ہوئے ہم اگر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، پھر ہم 33 مرتبہ الحمدللہ کے تکرار کریں، پھر سبحان اللہ جو ہے وہ اس کے تکرار ہم اگر اس معنی کی طرف توجہ کر کے کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر بہت عجیب ہے، دنیاوی معاملات میں بھی اور اخروی جو ہے تمام مشکلات کا حل بھی تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔